اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ساتھیوں، آپ کو جس طرح کے معلوم ہے رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے دین اسلام ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ دین اسلام کیا ہے اور اس کا یعنی مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ اور اس کو جاننے کے لیے یعنی آدمی، ویسے تو ہم سب اپنے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر میں مسلمان پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر سے بتایا بھی جاتا ہے کہ ہم دین اسلام پر ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہیں۔ اس کا لفظی معنی اور اس کو جاننے کے لیے جس وقت تک آدمی شعوری طور پر اس کو نہیں پہچانے گا، اس کو جانے گا، یہ اس کا مقصد حیات کیا ہے اور اس کا دین اپنے آپ کو کہنا، مسلمان کہنا، اور اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، ہم ابھی ایک بات کرتے ہیں، صرف دین کے لفظ کے اوپر بات کریں گے۔ دین جو ہے نا، دین کا مطلب ہے جزا، بدلہ دینا۔ اس طرح کے محاورہ ہم اردو میں بولتے ہیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اس لفظ کا مطلب بھی یہ ہے، عربی میں محاورہ ہے کما تدینو تو دانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو آج عمل انسان کرے گا اور اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر برا کرے گا اس کو برائی ملے گی، اگر اس اچھائی کرے گا تو اچھائی ملے گی۔ یہ ٹھیک بات ہوئی۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے؟ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اس جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو دین ہے اسلام ہے۔ اور اسلام کو ابھی ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ دیکھنا کہ ہم کون سے اسلام کی پیروی کر رہے ہیں، یا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دین دیا ہے، یا کہ شروع سے یہ آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں، میں یبتغی غیر الاسلام دینا، جو دین اسلام کے علاوہ کوشش کرے گا، سٹرگل کرے گا، دین اسلام کو چھوڑے گا، اور فلن یقبل، اس سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ بات بتائی، الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس کتاب تو وہ اس طرح جانتے تھے جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہوتا ہے، اپنے اہل خانہ کو جانتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو جاننے کا ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے بھی اس کے یہ کام ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جو گروہ تھا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جب ان کے پاس کتاب آئی، دین آیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنی مرضی کا بنانا شروع کر دیا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ اس کو جانتے تھے۔ یعنی کتاب اللہ رب العزت نے دی اور اس کو اسلام دیا اور اس کو جانا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک جی کی جو بات ہوتی ہے اتھنٹک ہوتی ہے، یہ علم قطعی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہوتی۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہم کس دین کے اوپر ہیں اور اس کا مطلب مفہوم کیا ہے۔ دین لفظ کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ ملے گا، اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے برا ملے گا۔ ابھی ہم اسلام کے اوپر ہیں، صرف اس کو ہم لے کر چل رہے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ سنت سے مراد یہ ہے کہ دین ابراہیمی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو سب سے، وہ حضرت ابراہیم ایک امت تھے دین کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس دین کی تجدید کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے۔ ان لوگوں نے جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، ابھی آپ نے آیت جو پڑھی ہے، ان لوگوں کو کتاب بھی دی اور ان کو اس دین کو بھی جانتے تھے جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے۔ اتنا ان کو علم تھا، شعور، علم بہت زیادہ۔ علم آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، علم بہت زیادہ ہے ان کے پاس، جانتے بھی ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ اس میں چھپانا شروع کر دیا۔ تو قرآن پاک میں آیا کہ آپ کو ملت ابراہیمی کی اتباع کے لیے پیدا کیا ہے، جس طرح کہ ہم درود ابراہیمی بھی ہم پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں آیا ثم اوحینا الیک، اے نبی ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، کیا کر دوں؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو ملت ابراہیم جو حنیف ہے، وہ موحد ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ وما کان
من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یعنی ان دین کے لیے یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر چلنے کا طریقہ، یہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں قوانین بناتے ہیں، مختلف پارلیمنٹ بناتی ہیں، ہر بندے کا اپنے گھر کا قانون ہوتا ہے، ہر ادارے کا اپنا قانون ہوتا ہے، ہر لوگ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے قوانین اپنے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصول دیے اور بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جو تم نے دین اختیار کرنا ہے، جو اپنی زندگی گزارنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر اور اس کی ملت پر آپ نے گزارنی ہے، اور اس میں بہت سارے معاملات آئیں گے، عبادات آئیں گی، نماز روزہ آئے گا، حج زکوٰۃ و اعتکاف اور حج عمرہ آئے گا۔ حج عمرہ پہلے سے جب بتایا، جب بیت اللہ کو بنایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت سے ہی ہے۔ اور اس کے بعد معاشرت کے معاملات آئیں گے، نکاح، طلاق اور متعلقات جتنے بھی ہیں وہ سارے گھریلو جو ہے، اس کے بعد خورد و نوش کے معاملات بھی آئیں گے۔ ان کو کس طرح گزارنا ہے؟ دین سمجھ کر، اسلام سمجھ کر۔ تو اللہ رب العزت نے پھر رسومات آتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے تمہیں دین جو دیا ہے پہلے اور زبانوں میں دیا تھا، انما یسرناہ بلسانک، ہم نے تیری زبان میں اس دین کو آسان کر دیا ہے، لتبشر بہ المتقین، آپ خوشخبری دیں گے کن کو؟ متقین کو، وتنذر بہ قوما لدا، جس قوم میں آپ ہیں ان کو ڈرائیں گے۔ دین اصل میں ہے، یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخرت میں جو ہم نے کھڑے ہونا ہے نا اللہ کے سامنے، وہاں ان باتوں کا حساب ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اپنے خوش دلی سے، اپنے رغبت سے اور صحیح اس کے اوپر چلے گا، اپنے آپ کو سلنڈر کرے گا جو بندہ، تو وہ تو دین پر چلے گا، اور وہ متقین ہوں گے جو دین پر چلے گا، جو اسلام پر چلے گا۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تم جو جھگڑالو قوم ہے ان کو تو ڈرائے گا، ان کو بتائے گا تم نے بچنا نہیں ہے، حساب تمہارا لازمن ہونا ہے۔ اور اسی لیے اپنا لب و لہجہ اور انداز سلوک اور اس کے محاورے جو ہیں قرآن پاک کے، یہ بڑے عمدہ ہیں۔ اور آخر میں دین کی تشریح کے لیے نبی کرم صلی اللہ رب العزت نے فرمایا، شرع لکم، تمہارے لیے جو شریعت ہے نا، یہ شریعت جو ہے، جو دین ہے، یہ شروع سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور سارے انبیاء کو وہ چیز توحید جو ہے وہی چلی آ رہی ہے، اور اس کے اپنانے کے، اس کو یعنی طریقے جو مختلف تھے، عبادت کے طریقے ان میں کچھ رد و بدل ہوا، لیکن وہی اسی کی تجدید ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، شرع لکم من الدین، تمہارے لیے جو دین ہم نے مقرر کی ہے وہ کون سا ہے؟ ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت ہم نے حضرت نوح کو کی تھی وہی تمہارے لیے، شرع لکم، تمہارے لیے میں نے دین مقرر کر دیا ہے، یعنی دین، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت کی تھی حضرت نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور وہی چیز جو ہے اسی کی ہم نے وحی کی ہے تیری طرف، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں۔ وما وصینا بہ، اور جو ہم نے وصیت کی، کس کو؟ اسی چیز کی وصیت کی تھی، کس کو؟ ابراہیم کو، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہی دین، وہی شریعت وہ لے کر آئے، ان اقیم الدین، اس کے اوپر تم قائم رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ ہم نے آج یہ سمجھا ہے کہ دین کا مطلب ہوگا بدلہ، جزا، دین شروع سے ہی ہے، اور دین اسلام اس کو قرار دے دیا، جو توحید، جو اس کے اوپر چلنے کے جو طریقے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اس کے آگے سلنڈر کرنا، یہ ساری کی ساری بات ہے۔ آگے ہم اسی کے ساتھ ملتا جلتا موضوع، یعنی اسلام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے۔ یعنی لفظ دین کو ہم نے سمجھنے کے لیے اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، بدلہ یہاں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں اس پکا پکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ شروع سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء برگزیدہ وہاں سے لے کر آج تک یہی آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا،
اوحینا الیک کا ہم نے تیری طرف وہی کی ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے پیروی کس ملت کی کرنی ہے، کس دین کی کرنی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ اور آگے بھی ہم انشاءاللہ الرحمن اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا چیز مقرر کی، کیونکہ ہمارے لیے رب العزت نے دین اسلام یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اور ساتھ فرمایا جو اس میں اختلاف کرے گا اس سے کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، جو اس میں اختلاف کرے گا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی اور انہوں نے اس کو بدلا، ہاں ان کے پاس علم بھی آیا، انہیں سرکشی کی اور ان کا حساب لیں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو آیات آتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں جنہوں نے انکار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ الرحمن آگے ہم دین کے متعلق اور اسلام کے متعلق دیکھیں گے، کیونکہ ہم خود نہیں پیدا ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہے اپنی مرضی سے، ہم مریں گے بھی اسی کی مرضی سے، اور یہ ٹائم جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں تو اور ہمارا حساب کتاب کیا ہونا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں، شعوری طور پہ سوچیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے تو کامیابی آخرت کی کامیابی ہوگی، جہاں جا کر اس دین کا بدلہ ملے گا۔